قومی اسمبلی میں جو منسٹری ہے، منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، اس میں کچھ سوالات موو کیے گئے تھے. سوالات خواجہ اظہار الحسن صاحب کی طرف سے موو کیے گئے تھے، اور سوالات فنڈز کے حوالے سے تھے اور فنڈز کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے تھے. اب اس میں جو ہوش ربا انکشافات ہوئے ان سوالات کے جواب میں، وہ یہ تھا کہ جناب پاکستان اسپورٹس بورڈ جو تھا اس کو 2022 سے لے کر 2025 تک کروڑوں روپے میں جو ہے ان کے لیے فنڈز مختص کیے گئے تھے. کروڑوں نہیں بلکہ آپ اس کو بھاری رقم کہہ لیں. اور ہر سال اس میں سے کروڑوں روپے ایسے تھے جو یوٹیلائز ہی نہیں کیے گئے، ہوئے ہی نہیں یوٹیلائز. اور کہیں رقم جاری نہیں ہوئی، کہیں منصوبہ بندی کی کمی سامنے آئی، جس پر ارکان اسمبلی جو تھے ان کی طرف سے باقاعدہ سوالات اٹھائے گئے. حکومت کا کہنا ہے کہ اسپورٹس فیڈریشن کو فنڈز کارکردگی، آڈٹ، شفافیت اور قواعد کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، لیکن اسی دوران وزارت نے بار بار ضمنی گرانٹس بھی لیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو فنڈز آپ کو مل رہے ہیں آپ وہ یوٹیلائز نہیں کر رہے، لیکن آپ ضمنی گرانٹ ضرور لے رہے ہیں. مثال کے طور پر ہاکی کی ٹیم بیرون ملک شرکت کے لیے گئی، جان شیر خان کے علاج کے لیے کی گئی، اسکردو میں کوچنگ سینٹر کی تعمیر کے لیے الگ سے کروڑوں روپے جو ہیں وہ لیے گئے. اسی طرح کچھ کھلاڑیوں کو کیش انعامات بھی دیے گئے. ارشد ندیم آپ کو یاد ہوگا، اس کو 15 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا، یہ بھی ضمنی گرانٹ لی گئی تھی. جبکہ ان کے کوچ کو 1 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا، یہ بھی ضمنی گرانٹ کے ذریعے سے دیا گیا تھا. اور دیگر کھیلوں کے کھلاڑیوں کو بھی لاکھوں روپے کے انعامات دیے گئے. فنڈز کی تقسیم میں فرق بھی واضح رہا. کچھ فیڈریشن کو اچانک کروڑوں روپے ملے، جبکہ کچھ کو بہت کم رقم ملی، جس پر شفافیت اور انصاف پر جو ہے وہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. اگر ہم اس کی فنڈز کی یوٹیلائزیشن دیکھیں تو 2022-23 میں وزارت آئی پی سی کو 5 ارب 27 کروڑ 10 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے، جن میں سے 3 ارب 65 کروڑ 8 لاکھ روپے جاری ہوئے اور 3% رقم استعمال ہی نہیں ہوئی. مالی سال 2023-24 کی اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو 9 ارب 27 کروڑ 80 لاکھ روپے جو ہے وہ دیے گئے تھے، مگر اس میں سے صرف 3 ارب 33 کروڑ 62 لاکھ روپے جاری کیے گئے، جبکہ 1% رقم غیر استعمال شدہ رہی. مالی سال 2024-25 میں 6 ارب 10 کروڑ 10 لاکھ روپے مختص ہوئے، 3 ارب 62 کروڑ 73 لاکھ روپے جاری کیے گئے تھے، اور 15% رقم خرچ نہ ہونے پر منصوبہ بندی اور ظاہر امپلیمنٹیشن کے پر سوالات اٹھائے گئے تھے. مختلف دعووں کے باوجود بھی وزارت نے اسی عرصے میں جو ضمنی گرانٹس لی تھیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 2022-23 میں جان شیر خان کی طبی علاج کے لیے 1 کروڑ روپے لیا گیا. 23-24 میں قومی ہاکی ٹیم کی بین الاقوامی شرکت کے لیے 10 کروڑ روپے لیے گئے. 2024-25 میں اسکردو میں پی ایس بی کوچنگ سینٹر کی تعمیر کے لیے 20 کروڑ روپے لیے گئے. اسمبلی میں جو رپورٹس پیش ہوئی ہیں اس میں 2024-25 کے دوران 20 کروڑ 64 لاکھ 50 ہزار روپے کی نقد انعامات دیے گئے. سب سے بڑی رقم ارشد ندیم کو دی گئی تھی، 15 کروڑ روپے تھی، اور ان کے کوچ کو 1 کروڑ روپیہ. جیسا کہ بتایا، سنوکر میں محمد آصف کو عالمی چیمپئن شپ جیتنے پر 25 لاکھ روپے، اور احسن رمضان کو ایشین انڈر 21 ایونٹ میں برونز میڈل پر 5 لاکھ روپے دیے گئے. فنڈز کی غیر مساوی تقسیم بھی سامنے آئی. اس میں ہاکی فیڈریشن کو 2023-24 میں 3 کروڑ 40 لاکھ اور 23-24 میں 5 کروڑ 91 لاکھ روپے ملے، جبکہ والی بال فیڈریشن کی رقم 60 لاکھ سے بڑھ کر 10 کروڑ روپے جو ہے تک پہنچ گئی. ایتھلیٹس فیڈریشن کو 2 کروڑ 41 لاکھ سے بڑھا کر 6 کروڑ 92 لاکھ روپے دیے گئے، جبکہ اسکواش فیڈریشن کی فنڈنگ 67 لاکھ 50,000 سے بڑھ کر 3 کروڑ 51 لاکھ روپے ہوئی. غیر ترقیاتی اخراجات میں بھی بھاری رقم خرچ کی گئیں، جن میں عملے کی تنخواہیں، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں پی ایس بی کوچنگ سینٹرز کی دیکھ بھال اور سہولیات کی مرمت شامل ہے. صرف 2021-22 میں مرمت اور تزئین و آرائش پر 14 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، اور پیرس اولمپکس 2024 میں پاکستان کی شرکت پر تقریباً 70 لاکھ روپے خرچ آئے. یہ سیاسی طور پر حساس معاملے میں جو ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے جو ہے کوشچن تھا وہ پیش کیا تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس سے متعلق تھا، جسے آئین کے آرٹیکل 154 کے تحت ہر 90 دن میں منعقد ہونا ہوتا ہے، لازمی منعقد ہونا ہوتا ہے. تاہم وزارت نے اس حوالے سے
کسی قسم کا کوئی واضح جواب نہیں دیا. اور بہت سی گرانٹس لائک گرانٹس کے حوالے سے سوالات کھڑے ہوئے, سوالات کو پٹ کیا گیا, سوالات کے جواب بھی آ گئے, اور یہ کچھ انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں جو قومی اسمبلی میں سوالات کے سیشن میں جوابات کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے.